صبح ناشتے کی تیاری کے دوران سمیرہ اس کی بہن سمیرہ کی امی سے رپورٹ لے رہی تھی۔ آپ نے ابو سے بات کی۔ سمیرہ نے پوچھا، کہاں؟ میرے کمرے میں جانے سے پہلے ہی وہ سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ پھر جوش سے مگر رازداری کے انداز میں بتانے لگی، تمہاری چچی تو رات میں مان گئی، مگر آمنہ ابھی تک اٹکی ہوئی ہے۔ اصل مسئلہ ہے بھی انہی بہن بھائیوں کا، کوئی ایک بھی مان جائے تو باقی دو اپنے آپ کمزور ہو جائیں گے۔ تم ساری ابتہار کے پیچھے پڑے ہو، منیر سے کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ ابو ہی بھائیوں میں بڑے ہیں، اگر وہ مان گئے تو باقی دو راضی نہ ہوں، فرق نہیں پڑے گا، وہ کبھی ابو کے فیصلے کے آگے نہیں بولیں گے۔ سائم آگے نزدیک کچن کی کھڑکی سے باہر گئی اور وہ سمیرہ کا کندھا ہلا کر بولی، سمیرہ ابو ناشتے کے لیے آگے گئے، آفاق کدھر ہے؟ سمیرہ نے فوراً کھڑکی سے باہر دیکھا۔ ابتہار حسن ڈائننگ ٹیبل کی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ رہے تھے۔ کچھ دیر گزری تو منیر حسن اور سمن ساتھ ساتھ ہی آ کر بیٹھ گئے۔ ماحول میں تناؤ محسوس کیا جا سکتا تھا، ہر کوئی گرد و پیش سے نظر چرائے خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ منیر حسن اور ابتہار حسن کو اندازہ تھا کہ وہ دنوں رات والا ٹاپک دوبارہ ضرور شروع کریں گے۔ اس ٹاپک سے بچنے کے لیے وہ اپنے بیٹوں کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کر رہے تھے۔ تایا جان، آپ نے کیا سوچا کہ اس بارے میں انہوں نے تجاہل عارفانہ برتا؟ وہی جو رات میں بات ہوئی تھی۔ ابتہار حسن کانپ رہا کر برہمی سے بولے، وہ بات ایسی نہیں تھی کہ اس کے بارے میں سوچا جائے، ہمیں آپ سے اجازت چاہیے ماموں جان، اگر آپ سوچیں گے نہیں تو ہمیں اجازت کیسے دیں گے؟ جنید کے لہجے میں اصرار تھا۔ ابتہار حسن کی تیوریاں چڑھ گئی، اجازت مانگنی ہے تو مجھ سے نہیں، بھائی صاحب سے مانگو، ان کا یہاں کیا ذکر؟ بنا سوچے ہی سمن کے منہ سے نکلا، پھر اسے فوراً ہی اپنی بات کے بے دخل ہونے کا احساس بھی ہو گیا۔ ابتہار حسن اس کی بات سن کر بولے، ملیحہ ان کی بیٹی تو اگر کل تم کسی کو ملیحہ کی اولاد کہتے ہو تو یہ ان کے خون میں ملاور کے برابر ہے، جس پر اعتراض وہی کریں گے، میں نہیں۔ حسب نسب خاندانی وراثت ہوتی جس سے یوں ہی نہیں بانٹا جاتا۔ والدان اگر شایان کو اپنی ولدیت دے رہا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، پھر ایسا اپنے والدین کے علم میں لائے بغیر کر رہا ہے۔ اگر مصطفیٰ عظیم کو پتہ چل جائے تو والدین کی خاطر وہ ایک لے پالے کی حیثیت سے تو شایان کو برداشت کر ہی لیں گے، مگر وہ کبھی اسے اپنا وارث تسلیم نہیں کریں گے۔ اظہر فاروقی کی تو بات دور ہے، کبھی جاؤ ان کی زمین پر، وہاں جانوروں کی منڈی جیسا ایک بڑا باڑہ ہے، جس میں ہر نسل کا چوپایا موجود ہے سوائے خچر کے، کیونکہ اس کی نسل دوگلی ہے۔ جس شخص کو جانوروں کی نسل میں ملاوٹ پسند ہے وہ اپنی نسل میں آمیزش کیا برداشت کرے گا؟ اظہر فاروقی کو اپنے اعلیٰ نسب کا غرور ہے، وہ اپنے غرور کا تاج کبھی بھی کسی کی ناجائز اولاد کے سر پر نہیں سجائے گے۔ آپ کیا صرف ان کی وجہ سے اعتراض کر رہے ہیں؟ جنید کے سوال پر وہ رخ بدل کر دوسری طرف دیکھنے لگے۔ آپ کو یاد ہے خالو جان سے ہماری آخری ملاقات کب ہوئی تھی؟ اس نے ایک اور سوال کیا، پھر ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر کہا، ملیحہ کے سوئم پر، اور آج ملیحہ کو گزرے ہوئے 10 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس دوران نور الہدیٰ بھی آیا تو بس ایک بار، اس کے علاوہ ان دونوں خاندانوں کے بیچ 10 سال سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، اور آئندہ بھی ایسا ہونے کی کوئی امید نہیں۔ پھر انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے جو ملیحہ کو ماں کہتا ہے؟ ماں؟ اس نے مٹھاس سے اس لفظ کو ادا کیا، یہ لفظ کتنا مقدس، کتنا قابل احترام ہے، ملیحہ کو اس سے زیادہ اچھا خطاب اور کیا ملے گا؟ ابتہار حسن نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، اور منیر حسن جو پہلے لا تعلق سے ناشتے میں مصروف تھے، بچے پر عجیب سے تاثر لیے خاموش تھے، اور ان کے سامنے پر ناشتہ یوں ہی ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ وہ تینوں ہی محسوس کرتے کہ انہوں نے اپنے بڑے بھائی کی تائید میں ابھی تک کچھ نہیں کہا۔ انہیں یہ خاموشی اپنے حق میں محسوس ہو رہی تھی۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہو گیا تھا، جس سے آخر آفاق نے توڑا، آپ دونوں بھائی پھوپھا جان کو صرف ملیحہ کی موت کے لیے ذمہ دار سمجھیں، لیکن کیا والدین کی بربادی ان کے ذمہ نہیں؟ یہ دونوں الزام لازم و ملزوم ہیں، لیکن پھوپھا جان اکیلے ملزم نہیں، میرا ضمیر مجھے بھی ان الزاموں میں ان کے ساتھ شامل رکھتا ہے۔ ابتہار حسن منیر حسن نے ذرا چونک کر اسے دیکھا۔ سمند اور جنید بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگے، جو سر کو جھکائے نیچی نگاہ کیے کہہ رہا تھا، آپ کو بے خبری کا فائدہ حاصل ہے، مگر میں وہ شخص جو ملیحہ کی زندگی میں ہی پورا سچ جان گیا تھا۔ میرے پاس 3 دن کی مہلت تھی، وہ ان 3 دن میں بہت کچھ کر سکتا تھا، مگر میں نے کچھ نہیں کیا۔
مجھے کچھ کرنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ میں ساحل پر کھڑا ان دونوں کے ڈوبنے کا نظارہ کرتا یہاں تک کہ وہ دونوں ڈوب گئے۔ یقیناً آفاق کی آنکھوں میں نمی آ گئی، جسے اس نے اندر ہی اندر روکتے ہوئے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ میری غلطی یہ تھی کہ میں ان کے جذبوں کی گہرائیوں کو سمجھ ہی نہیں سکا۔ سمجھتا بھی کیسے؟ ایک انگوٹھی نے تو ملیحہ کو باندھ لیا تھا اور گریز کے اشارے نے وادان کے راستے بدل دیے، تو میں نے سوچا انہیں اگر محبت ہی بھی تو وہاں تک نہیں پہنچی جہاں ایک دوسرے کے لیے چوٹ سہی جاتی ہے، مگر ان کی محبت تو وہاں تک پہنچ چکی تھی جہاں چاہے جانے والے شخص کے احترام میں اپنے ہاتھوں خود کو مٹا دیا جاتا ہے۔ وادان ملیحہ کے مٹتا رہا اور ملیحہ نورالہدیٰ کے لیے مرتے مرتے وادان کے لیے مٹ گئی۔ وہ اپنے آپ اس بومر سے نہیں نکل سکتے تھے، انہیں کسی تیسرے کی ضرورت تھی جو انہیں اس بومر سے نکالتا۔ مگر میں وہ تیسرا شخص کیسے بنتا؟ نہ کوئی اعتراف، نہ کوئی وعدہ، محض چند ملاقاتوں اور کوئی اپنی زندگی حیرات کر دے، ایسی کوئی مثال قانون نے سنی کب تھی؟ مگر میں پھر بھی شرمندہ ہوں پاپا۔ اس نے سر اٹھا کر منیر حسن کو پکارا۔ مجھے ایسا لگتا ہے شایان کی صورت میں مجھے وہ موقع دیا گیا ہے کہ میں اپنی غلطی کا ازالہ کر سکوں، پھر شاید وادان کا سامنا کرتے ہوئے مجھے ندامت نہ ہو۔ میں اس بار ساحل پر بیٹھ کر وادان کے ڈوبنے کا نظارہ نہیں کروں گا۔ منیر حسن اس کی آنکھوں میں پھیلی سرخی کو دیکھتے رہ گئے۔ آج آپ اسے ہاف ڈے لے لینا۔ آفاق اس غیر متعلقہ جملے پر اشمے سے بولا۔ کیوں؟ اس کا جواب دینے کے بجائے بولے، میں وادان کو لنچ کے بعد آپ کر دوں گا، تم اس کے گھر جا کر شایان کو کچھ دنوں کے لیے یہاں لے آنا۔ آفاق الجھا، ایک تو اس کا ایڈمیشن ٹیسٹ ہونے والا ہے اور دوسرا وادان تو شاید اعتراض نہ کرے، لیکن اس کے گھر والے شایان کو ہمارے گھر کچھ دن رہنے کی اجازت کیوں دیں گے؟ منیر حسن بولے تو ان کے لہجے میں سکون تھا۔ ایڈمیشن ٹیسٹ کی تیاری یہاں بھی ہو سکتی ہے، وادان کے گھر والے تمہیں شایان کو ساتھ لے جانے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ ہر تم اس کے ماموں ہو۔ جب ان کی بات آفاق کے سمجھ میں آئی تو وہ سمجھ اور جنید ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ سمیرہ کے ہونٹوں پر بھی آسودہ مسکراہٹ آ گئی، مگر افتخار حسن فوراً انہیں ٹوکتے ہوئے بولے۔ منیر حسن، لیکن ان کی آواز میں تیزی نہیں، حیرت بڑا استفسار تھا۔ میں جانتا ہوں افتخار بھائی آپ کیا سوچ رہے، یہ سوچ میرے ذہن بھی ہے، لیکن میں وادان کے لیے بھی سوچ رہا ہوں۔ اگر ہم اس جھوٹ کی تصدیق کر دیں تو نقصان کوئی نہیں، لیکن یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ وادان کے ذہن سے بوجھ ہمیشہ کے لیے اتر جائے گا۔ لیکن اگر ہم تردید کرتے ہیں تو آج یا کل وادان کو ایک خسارے سے گزرنا ہوگا۔ آپ صحیح غلط کے چکر سے نکل آئیں۔ ہمیشہ اور ہر معاملے میں صحیح غلط کا ٹیگ لگانا ممکن نہیں ہوتا۔ بعض چیزیں اس لیے ہوتی ہے کہ انہیں کسی ٹیگ کے بغیر قبول کر لیا جائے، ان کے صحیح غلط ہونے کا فیصلہ خود وقت کرتا ہے۔ افتخار حسن نے پھر کچھ نہیں کہا، پر سامنے رکھے کپ میں بچی ٹھنڈی چائے کے آخری گھونٹ حلق سے اتارنے لگے، لیکن منیر حسن ٹھنڈے ناشتے پر قناعت نہیں کر سکتے اور بلند آواز میں کچن کے دروازے کی طرف منہ کر کے کہا، سمیرہ بیٹا ناشتہ ٹھنڈا ہو گیا ہے اور لے آؤ۔ وہ دونوں ہی ناشتہ کر کے جا چکے تو آفاق پرسوچ انداز میں بولا، یار اس کہانی میں بہت جول ہے، محنت کرنی پڑے گی۔ کیسے جول؟ جنید نے حیرت سے پوچھا۔ آفاق نے کہا، ہمیں ہر صورت میں اس بات پر قائم رہنے کہ ملیحہ کی شادی ہماری سرپرستی میں ہوتی، جس کا مطلب ہوا کہ جب وادان لاپتہ ہوا تو اس کا اتا پتہ ہمارے پاس تھا، اور میں نے جان بوجھ کر سالوں سال وادان کی فیملی کو لا علم رکھا۔ اس کے ساتھ ہی وادان کی اتفاقاً واپسی بھی دھوکہ ہی لگے گی۔ پھر شاید وہ وادان کی مینٹل کنڈیشن والی بات کو بھی من گھڑت کہانی سمجھے۔ زارا پرسوچ انداز میں بولی، اگر وادان کی فیملی کا ہم بات سے اعتبار اٹھ گیا تو واقعی شکوک و شبہات کا کوئی انت نہیں، اور اس سے بھی بڑی مشکل یہ ہے کہ میں کسی بھی چیز کی وضاحت نہیں دے پاؤں گا۔ آفاق کا انداز ایسا تھا جیسے دیر تک اس مسئلے کو سوچتے ہوئے تھک گیا ہو، مگر حل پھر بھی نہ ملا۔ وہ واقعی بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اگر ہم ان کی نظر میں مشکوک ہو گئے تو وہ ہماری کہانی پر بھی آسانی سے اعتبار نہیں کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ تصدیق کرنے کی کوشش میں وہ سچ تک پہنچ جائیں۔ فکر مندی سے کہتا سمجھ چپ ہوا تو سب پریشان صورت بنائے سر ہلانے لگے۔ سمیرہ نے ان کے چہرے کو دیکھا اور کہا، اس میں اتنا سوچنے کی کیا ضرورت؟ جو بات ناقابل اعتبار ٹھہرے وہ بات ہی نہ کرے کیا مطلب؟ آفاق سمجھا نہیں۔ ارے بھائی، جھوٹ بولنے کے بجائے سچ بولے کہ وادان نے جب گھر چھوڑا ملیحہ کے انتقال کو 24 گھنٹے گزر چکے تھے، تو شایان کہانی میں کیسے شامل ہوگا؟ خفیہ شادی کے ذریعے، سمیرہ نے کہا۔ مطلب؟ اس بار عظمیٰ نے وضاحت چاہی تو سمیرہ سمجھانے لگی، دیکھیے ملیحہ کی شادی تو ماموں کی سرپرستی میں ہی ہوگی، مگر وادان
کی ہو گئی خفیہ شادی۔ بول کر داد طلب نظر سے سب کو دیکھنے لگی، پر ان کے چہرے بدستور ہونک بنے دیکھ کر سمیرہ نے کہا، کیوں بھائی کیا ہوا سمجھ نہیں آیا؟ صاحب نے کورس میں سر نفی میں ہلائے تو سمیرہ کہنے لگی، کوئی بات نہیں، میں سمجھاتی ہوں۔ دیکھو ملیحہ ڈیتھ سے 1 سال پہلے وادان ملیحہ کی شادی ہوئی اور پریگننٹ ہوئی، پھر 21 دسمبر 1981 کی رات شایان کو جنم دیتے ہوئے ملیحہ کی ڈیتھ ہو گئی اور 22 دسمبر کو وادان اپنی بیٹی کو لے کر چلا گیا۔ کہاں؟ بھلا ہم کیسے جان سکتے تھے؟ وہ چپ ہوئی تو جنید بے سہاتا بولا، زبردست آفاق، سمیرہ کی بنائی کہانی پر کوئی سوال نہیں ہو سکتا، بس اس رف آر ڈی کو تھوڑا پالش کرنے کی ضرورت ہے اور پھر اس کہانی کی نوک پلک سنواری جانے لگی۔ جب ہر زاویے پر غور کر لیا گیا تو آفاق اپنی جگہ سے اٹھا، چلو تیار ہو جو شان کو لینے جانا ہے؟ بس ہم دونوں جائیں گے، میرا مطلب ہے امی یا چچی جان میں سے کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ سمیرہ نے کہا، نہیں، آج جھوٹ بولنے کا دن ہے، اجازت دینا اور بات ہے، لیکن جب ان کے سامنے ملیحہ شایان کے بیچ جھوٹے رشتے کا پل باندھا جائے گا تو ان کے لیے چپ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر کیوں ہم انہیں اس مشکل میں ڈالیں؟ شایان کو لینے کے لیے بس میں اور تم ہی جائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ چلیے میں آتی ہوں، وہ آفاق سے کہہ دی اٹھ گئی۔ ان دونوں کو وادان کے گھر کے لانچ میں بیٹھے کافی دیر ہو گئی تھی، مگر دونوں میں سے کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کر کے اچانک شایان بھاگتا ہوا آفاق کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گیا۔ انکل، اب جواد کو کیوں نہیں لے؟ میں نے اس کے ساتھ کرکٹ کھیلنی تھی۔ آج آفاق اسے ملیحہ کے حوالے سے دیکھا تھا، شاید اس لیے معصومانہ حفیظ سے منہ پھلاتا وہ ہمیشہ سے زیادہ اچھا لگا تھا۔ آفاق کو اس پر ڈھیروں پیار آ گیا تو جواب دیے بغیر مسکراتا ہوا اس کے گال چومنے لگا۔ بیٹا پہلے سلام کرتے ہیں، وادان نے ٹوکا تو شایان نے لہراتا ہوا سلام کیا، السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام، آفاق نے اسی کے انداز میں جواب دے کر وادان سے کہا، اب اس سے یہ بھی کہہ دو کہ مجھے انکل نہ کہا کرے، غیریت سے محسوس ہوتی ہے۔ ہاں یہ تو ہے، انکل کا لفظ تو غیروں کے لیے بنا ہے۔ آشا فوراً اس کی تائید کرتی بولی، پھر شایان کو مخاطب کیا، شایان تم آفاق کو چاچو کہا کرو، آخر وادان کے بھائیوں جیسا ہے۔ آفاق کو بات کرنے کا موقع مل گیا، وہ سوچ کر بولا، چاچو نہیں آنٹی، مجھے اس سے ماموں کہلوائیے، کیونکہ وادان میرے بھائیوں جیسا، لیکن ملیحہ کا تو میں بھائی ہی تھا۔ خیال عائشہ کے ساتھ مصطفیٰ عظیم ہونے کا بھی بری طرح چونکہ وادان بھی ٹھٹک گیا، جی ہاں۔ آفاق ان کے حیران چہروں پر نظر ڈالتا آرام سے کہہ رہا تھا، ملیحہ میری پھوپھوزاد بہن تھی۔ ایک انکشاف تھا اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس انکشاف پر کس رد عمل کا اظہار کرے، لیکن وادان کے چھوٹے حصے نے اسے کوئی اشارہ کیا تھا۔ وہ تیز لہجے میں بولا، بس آفاق، اس کے بعد کچھ مت کہنا۔ لیکن کیوں؟ میں پاپا تایا جان کی اجازت لے کر اسی لیے آیا ہوں کہ انکل اور آنٹی ملیحہ اور میرے رشتے کے بارے میں جان جائیں، اور میں انہیں یہ بھی بتا دوں کہ شایان میرا بھانجا ہے۔ آفاق نے پاپا اور تایا جان کا حوالہ اس لیے دیا تھا کہ وادان خاموش ہو جائے، وہ واقعی چپ سا ہو گیا تھا، پھر لفظ بینچ کر اٹھا اور لانچ سے چلا گیا۔ آفاق اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، مگر وہ اس کے پیچھے نہیں جا سکتا تھا کیونکہ مصطفیٰ عظیم حیرت سے سنبھل کر سوالوں کا سلسلہ شروع کر چکے تھے۔ آفاق کو ان کی طرف متوجہ ہونا پڑا جو کہہ رہے تھے، ملیحہ تمہاری کزن تھی، اتنی بڑی بات تم نے ہم سے چھپا کر رکھی کیوں؟ کیونکہ وادان گمشدہ تھا اور آپ اس کی گمشدگی کا تعلق ملیحہ سے جوڑ رہے تھے۔ اگر اس وقت میں کہتے کہ ملیحہ میری کزن تھی تو بدمزگی ضرور ہوتی، مگر اب حالات میں ٹھہراؤ آ چکا ہے، پھر وقت بھی اتنا بیت چکا ہے، اس بات کو ظاہر کر دینے میں کوئی حرج نہیں۔ مصطفیٰ عظیم لب بھینچنے لگے، پھر مشکوک انداز میں دیکھتے ہوئے بولے، ملیحہ تمہاری کزن تھی اور وادان دوست، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے تم ان کے رازدار تھے، سچ بتانا آفاق، کیا وادان نے گھر سے جانے کے بعد تم سے کبھی کانٹیکٹ نہیں کیا؟ نہیں، لیکن آپ کا یہ اندازہ درست ہے کہ میں ان دونوں کا رازدار تھا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اس کی لا علمی کو رد کر دیا، ملیحہ کو تم بہن کہہ رہے ہو، اور دوست چاہے کتنا ہی قابل اعتبار ہو، کوئی غیرت مند شخص اپنی بہن دوست کے حوالے نہیں کر سکتا جب تک وہ اس کے نکاح میں نہ آ جائے، اس کے بعد بھی وادان نہ صحیح، ملیحہ تو تم سے رابطہ کرتی رہی ہوگی۔ آفاق نے انہیں اطمینان سے اپنی بات کہنے کا موقع دیا، پھر جب وہ چپ ہوئے تو کہا، ارے بھی آپ کے سارے اندازے درست ہیں، مگر ایک بات کی تصدیق کر لیجیے کہ وادان نے گھر سے جانے آنے کے بعد ملیحہ سے شادی نہیں کی تھی، بلکہ جس وقت اس نے گھر چھوڑا اس وقت تک ملیحہ کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ کیا
حیرت کے ایک اور جھٹکے نے انہیں ہلا کر رکھ دیا۔ آفاق اسی سنجیدگی سے کہتا رہا، آپ کو شاید یاد ہو جس طرح بادان نے گھر چھوڑا، اس دن میں صبح بادان کو لینے آیا تھا اور آپ کے پوچھنے پر بتایا تھا کہ پچھلی رات میری کزن کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور میں بادان کو جنازے میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ رکا، پھر کہا، وہ کزن ملیحہ تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تم کیا کہہ رہی ہو۔ عائشہ بری طرح الجھ رہی تھی۔ آفاق انہیں دیکھ کر کہنے لگا، ٹھہریے، میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوں۔ ملیحہ کے ڈیتھ سے تقریباً 1.5 سال پہلے ان دونوں کی ملاقات ہوئی تھی اور چند ملاقاتوں میں ہی انہوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن جب ملیحہ نے اپنے بابا جان سے بات کی تو وہ چراغ پا ہو گئے۔ ملیحہ نے انہیں منانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن وہ کسی صورت اس رشتے پر تیار نہیں ہوئے اور ملیحہ کے لیے بادان کو بولنا ناممکن تھا۔ بات اتنی بڑی کہ ملیحہ احتجاجاً گھر چھوڑ کر ہمارے گھر آ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ اکلوتی بیٹی کی جدائی پر ان کا دل بسیج جائے گا، مگر ان کا غصہ اور بھی بڑھ گیا۔ انہوں نے ملیحہ کو اپنی زندگی سے ہی بے دخل کر دیا۔ اب ملیحہ واپس نہیں جا سکتی تھی۔ ان حالات میں اس سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں تھا کہ میں ملیحہ کے والدین کے ساتھ شادی کرا دی جائے۔ پھر میرے پاپا اور تایا نے ملیحہ کے سرپرستوں کی حیثیت سے اسے والدین کے ساتھ رخصت کر دیا۔ والدین نے آپ لوگوں سے چھپ کر شادی کی کیونکہ اس سے خدشہ تھا کہ ملیحہ کے بابا جان کی طرح آپ لوگ بھی اس معاملے کو ایشو بنا لیں گے، جبکہ اس شادی کو ٹالا نہیں جا سکتا تھا کیونکہ ملیحہ کو پھپھا جان سے بہت محبت تھی۔ ان کی طرف سے تعلق توڑ لیے جانے کے بعد ڈپریشن کا شکار رہنے لگی تھی۔ اسے سے جذباتی سہارے کی ضرورت ہے جو اسے والدین کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا تھا، اس لیے والدین نے کچھ وقت کے لیے اپنی شادی کو خفیہ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ پھر شادی کے کچھ مہینوں بعد آفاق گھر سے رٹ کر آئے جملوں کو روانی سے ادا کرتا جا رہا تھا کہ بولتے بولتے اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ اس کے لیے بات کو جاری رکھنا مشکل ہو گیا تو چپ ہونے کے ساتھ ہی سر کو جھکاتے ہوئے اس نے غیر محسوس انداز میں اپنا چہرہ چھپا لیا جو ایک دم ہی سرخ ہو گیا تھا۔ سمیرہ بانپ چکی تھی کہ غیرت کی سوری ہے اور یہ بھی جانتی تھی کہ آفاق کی زبان کس بات نے پکڑ لی ہے، اس لیے اس کے چپ ہوتے سمیرہ نے بولنا شروع کر دیا۔ جب ملیحہ امید سے ہوئی تو والدین کو لگا کہ اس نے شادی کا اعلان کر دینا چاہیے، مگر پھر بھی اس میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ اچانک ایک دن ملیحہ کو آپ کے سامنے لے آتا۔ پھر اس نے سوچا کہ ایک دم دھماکہ کرنے کے بجائے وہ پہلے آپ لوگوں کو اس بات کے لیے راضی کر لے کہ آپ اس کی شادی ملیحہ کے ساتھ کرنے پر تیار ہو جائیں۔ پھر وہ آپ کو بتا دی کہ وہ شادی کر چکا، لیکن اس کی توقع کے مطابق آنٹی نے ملیحہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب والدین دوہرے الزام میں گرفتار تھا۔ ایک طرف سے آپ کو منانا تھا، دوسری طرف ملیحہ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ والدین کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ فوراً اسے گھر لیا تاکہ 24 گھنٹے اس کے پاس رہ سکے، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ جس رات شان پیدا ہوا ملیحہ کی طبیعت اچانک ہی بگڑ گئی تھی۔ اسے ہسپتال لے کر گئے لیکن سمیرہ نے دانے صاحب بات ادھوری چھوڑ دی۔ مسوازی ہونٹوں پر مٹھی جمائے خاموش بیٹھے تھے۔ عائشہ پر نم آنکھوں کے ساتھ بولی، تو یہ وجہ تھی، میں اکثر سوچتی کہ میں نے تو والدین سے کہہ دیا تھا کہ ملیحہ سے شادی کرے، پھر وہ کیوں چلا گیا؟ آج پتہ چلا میں نے اجازت دینے میں دیر کر دی۔ میں نے اس وقت اسے ملیحہ سے شادی کرنے کی اجازت دی جب وہ ملیحہ کو دفنا کر آ رہا تھا۔ اف میرا اللہ! انہوں نے کرب سے آنکھیں میچ لی اور آنسو ٹپ ٹپ ان کے گالوں پر بہنے لگے۔ کیسے برچی کی طرح میرے الفاظ والدین کے سینے کے آر پار ہوئے ہوں گے۔ کیسی ماں ہوں، اس کی حالت نہیں پہچان سکی۔ مجھے آج بھی یاد ہے اس رات والدین اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا کہ خود سے بچھڑ گیا تھا، ٹوٹ رہا تھا اور میں نے اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ کاش مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو ملیحہ کو خود جا کر گھر لیا تھی، اپنے ہاتھوں سے اس کا خیال رکھتی۔ بھلا والدین اسے اس حالت میں کہاں سنبھال آتا ہوگا۔ پھر وہ آنسو پوری مصباح عظیم سے بولی، یاد مصباح صاحب، ملیحہ کے انتقال سے کچھ مہینے پہلے والدین نے اچانک گھر سے باہر رہنا شروع کر دیا تھا۔ آفس بھی نہیں جاتا تھا، صبح کا نکلا، آدھی رات کے بعد گھر غصہ تھا اور ہم ناراض ہوتے تھے۔ آپ سمجھ آیا، اس کی بیوی ماں بننے والی تھی، پھر وہ کیسے گھر اور آفس کی پرواہ کرتا؟ اس کا دھیان تو ملیحہ میں اٹکا رہتا ہوگا۔ پھر جیسے انہیں کسی بات کا دھیان آیا، انہوں نے پکارا، نکاح؟ جی امی، وہ چونکا بولی، تم نے بتایا تھا کہ والدین کو جانے سے 2-3 دن پہلے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ملیحہ والدین سے ملنے گھر آئی تھی۔ ان کی بات کا مفہوم سمجھ کر سہمی آواز میں بولی، جی بتایا تھا۔ آج شام مصباح کے تیور بگڑ گئے، مگر تم نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ملیحہ پورے دن سے تھی۔ آفاق اور سمیرہ ان کی بات سن کر گھبرا گئے۔ آفاق کے ذہن سے یہ بات محو ہو چکی تھی، نکاح کی ملیحہ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ملاقات ہوئی تھی اور اب اسے لگ رہا تھا اس کا بانڈا پھوٹنے والا ہے اور شایان کا بھی۔ وہ سٹپٹائی نظروں سے انیکا کو دیکھنے لگا، مگر آفاق کو یہ دیکھ کر حیرت ہو کہ انیکا اس سے بھی زیادہ بری طرح سٹپٹائی ہوئی تھی۔
تیزی سے پلکیں جھپکتی، وہ بار بار کچھ کہنے کے لیے منہ کھولے لیکن کچھ جواب جیسے بن نہیں پا رہا تھا۔ بولا نے کہا، اب چپ کیوں ہو؟ جواب اس کی چپ سے جھنجھلا مسوازی بولے تو ان کی آواز میں دبا دبا غصہ تھا۔ نے کہا، روحانسی ہوگی کیا؟ بولو ابو، جب میں نے کچھ محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ پاک کا دل حلق اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کیا بات کر رہی ہو؟ عائشہ پہلے سے بھی زیادہ تیز لہجے میں بولی۔ جس عورت کے ہاں 2-4 روز میں ولادت ہونے والی ہو اسے تو کمالی بھی پہچان لے، اور تم جو اس وقت بھی ایک بچے کی ماں تھی، اتنا بھی نہ دیکھ سکی؟ ملیحہ امید سے ہے۔ انیکا اتنی دیر میں خود کو سنبھال چکی تھی، بولی، امی میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کچھ محسوس نہیں کیا تھا۔ اصل میں پہلے ہی والدان کی طرف سے پریشان تھی، پھر جب ملیحہ نے بتایا کہ وہ ملیحہ فاروقی ہے اور والدان سے ملنا چاہتی ہے تو مجھے فطری طور پر غصہ آ گیا۔ شاید اس لیے میں نے اسے ٹھیک سے دیکھا نہیں، یا شاید دیکھا بھی ہو تو دھیان نہ دیا ہوگا، کیونکہ والدان تو یہی کہہ رہا تھا کہ ملیحہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ کب کہا تھا کہ کر چکا ہے جو اس طرف دھیان جاتا، اور پھر ملیحہ نے شال لے رکھی تھی۔ حالانکہ 10 سال پرانی بات ہے، پھر بھی مجھے یاد ہے ملیحہ کالے رنگ کی ساڑی میں تھی اور اس نے اپنے گرد میرون کلر کی شال خوب پھیلا رکھی تھی۔ ہو سکتا ہے اس لیے بھی میں دیکھ نہیں پائی۔ آفاق اور سمیرہ سکون کا سانس لیتے ایک دوسرے کو دیکھ کر مبہم سا مسکرائے تھے۔ حالانکہ انیکا چشم دید گواہ تھی، پر اس کا وہ حال تھا کہ مجھے خود اپنی نگاہوں پر اعتبار نہیں۔ اس کا عذر سن کر بھی عائشہ کہے بغیر نہ رہ سکی، بہو تحلیل کے عمل سے گزر رہی ہو تو پھر بھی اس کے ناز اٹھاتے ہیں، اور ہمارے پوتے کی ماں شوہر کی حوالے نے چوکھٹ پر آئی بھی تو اسے دروازے سے لٹا دیا تم نے۔ بہت زیادتی کرنے کا والدان کو پتہ چلا ہوگا تو کتنا برا لگا ہوگا اسے کہ آج تک ناراض ہے۔ ٹھیک کیا تھا پھر وہ اپنے بچے کو لے کر چلا گیا؟ بھلا وہ اپنے بچے کو اس گھر میں لے کر کیوں آتے جس گھر میں اس کے بچے کی ماں کو پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں ملی؟ بیتی باتوں کا دکھ کرنے سے کیا ہوگا؟ انہیں ماضی کا افسوس کرتے دیکھا مسوازی نے دھیرے سے کہا۔ پھر آفاق کی طرف مڑے، تمہیں ایک یقین کرو ہم سب کو ملیحہ کی جواں موت کا بہت افسوس۔ میں تمہارے والد اور تایا سے بھی خود جا کر تعزیت کروں گا۔ بے شک ملیحہ کے انتقال کو طویل مدت گزر چکی ہے، مگر ہمیں تو آج ہی معلوم ہوا کہ وہ تمہاری بہن تھی، بلکہ تم مجھے ملیحہ کے والد کا بھی پتہ دو، میں ان سے ملنے جاؤں گا۔ ایسا سوچیے بھی مت۔ آفاق گھبرا کر بولا، کیوں؟ میں نے بتایا نا، وہ اس رشتے پر خوش نہیں تھے۔ وہ تو تب کی بات ہی۔ مسوازی الجھ کر بولے، بات اب بھی یہی ہے؟ کیا بیٹی کی موت بھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں کر سکی؟ وہ حیرت سے بولے، پھر ایک خیال کے تحت پوچھا، وہ ملیحہ کی وفات کے بارے میں تو جانتے ہیں نا؟ ہاں، بلکہ وہ ملیحہ کے اہل رسوم میں شامل تھے، لیکن انہوں نے ایک بار بھی شایان کی طرف نہیں دیکھا۔ آفاق اس خیال سے جلدی سے بولا کہ کہیں ملیحہ کے جنازے میں بابا جان کی شمولیت کو ان کی طرف سے نرمی نہ سمجھ بیٹھے۔ حد ہو گئی، مسوا عظیم کو برا لگا تھا۔ ٹھیک ہے، بچوں سے غلطی ہو گئی تھی، مگر اب تو انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ پھر جب بیٹی نہیں رہی تو ناراضگی کس بات کی؟ آپ نہیں جانتے انکل، پپا جان کے ساتھ مجازی بے مثال ہے۔ اگر وہ اتنے ضدی نہ ہوتے تو ملیحہ ان کی مرضی کے بعد شادی کیوں کرتی؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ملیحہ نے اس کے بعد انہیں منانے کی کوشش نہیں کی؟ ملیحہ نے بہت جتن کیے کہ وہ والدان کو قبول کرے، مگر پھوپھا جان تاس مس نہ ہوئے۔ موت برحق ہے اور ایک دن سب کو منا، لیکن یہ بھی سچ ہے ملیحہ کو پھوپھا جان کی ناراضگی نے موت سے پہلے مار دیا تھا۔ اسے اپنے بابا جان سے بہت محبت تھی، وہ ان کی ناراضگی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکی۔ ان کی ناپرستی کا اندازہ لگائے کہ والدان کے ساتھ ان کی پہلی ملاقات ہی ملیحہ کے جنازے پر ہوئی تھی۔ اس دن بھی انہوں نے والدان کو مخاطب کرنا گوارا نہیں کیا، اور اس دن سے لے کر آج تک انہوں نے ایک بار بھی والدان سے ملنے کی کوشش نہیں کی۔ آفاق یہ سب اس لیے کہہ رہا تھا تاکہ مسوازی بابا جان سے ملنے کا خیال ہی ذہن سے جھٹک دے۔ والدان نہ صحیح شایان سے ملنے کا تو دل چاہتا ہوگا، اور ان کا نواسا ہے، ان کا خون ہے، دل چاہتا تو کبھی ملے نہ آتے۔ آفاق کی بات نے انہیں چپ ہونے پر مجبور کر دیا۔ پھر آزردگی سے بولے، اگر غلطی ہوئی بھی تھی تو ملیحہ والدان سے ہوئی تھی، پھر والدان سے ہوئی تھی، پر سمجھ نہیں آتا بچے کو کس چیز کی سزا ملی ہے کہ وہ سارے رشتوں سے دور رہے۔ مجھ سے پوچھتا ہے زبار منحل تو ہمیشہ سے آپ کے ساتھ رہتے ہیں، میں کیوں نہیں رہتا تھا؟ کبھی جو دونوں اپنے نانا کے گھر چلے جائیں تو یہ ضد کرنے لگتا ہے کہ مجھے بھی نانا کے پاس جانا ہے۔ اب میں اسے کیسے سمجھاؤں کہ اس کی قسمت میں ادھورے رشتے ہیں؟ معصوم بچی کا ذہن الجھنوں کا گڑھ بن کر رہ گیا۔ ان کے پاس ان کا پاک نے عجیب سے لہجے میں کہا، میں اسے رشتے ہی دینے آیا ہوں۔ پھر وہ کچھ دور بیٹھے شایان سے بولا، نانا کے گھر چلو گے؟ شایان کا ذہن آس پاس ہو رہی بات چیز کو یاد کرنے اس سے نتیجے حاصل کرنے میں لگا تھا۔ وہ فوری طور پر کچھ نہیں بولا تو آفاق اسے ہاتھ پکڑ کر پاس بلاتے ہوئے بولا، تمہیں امی کی تصویریں دیکھنا اچھا لگتا ہے؟
شایہ نے زور زور سے سہلا تو پاک نے جذب سے لالچ دیتے ہوئے کہا، میرے پاس تمہاری امی کی بہت ساری تصویریں ہیں۔ امی کے بھائی عباس نے بڑے ذہن کے بیٹری سٹارٹ کی۔ آپ مجھے امی کے بارے میں بتائیں گے؟ ہاں، لیکن اگر تم میرے گھر چل کر رہنے پر تیار ہو جاؤ تو